جو بندہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ تو رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، عذاب کی باتیں جو نا یہ نہ کریں، مسلمانوں کے لیے وعیدیں نہیں ہیں، تو بھائی قرآن کے اندر میں 100 آیتیں پڑھ دیتا ہوں جن کا تعلق ڈائریکٹلی مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ان کا تعلق خوف خدا کے ساتھ ہے، ان کا تعلق عذاب کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ہلاکت کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ان کو ڈرانے کے ساتھ ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ تو بھائی یہ کون سا قرآن پڑھنے والا ہے کہ جس نے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں کے بعد لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی 15ویں سورت کی 15ویں آیت جا کے پڑھی ہے، کہ جہاں اس کو رحمت کا بیان تو مل گیا اور درمیان کے جتنے پارے اور جتنی صورتیں گزری ہیں اس کے اندر جو عذاب الہی کی آیتیں اس کو نظر ہی نہیں ہے۔ اس میں جتنی وہ آیتیں تھیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، یا جو فرمایا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یہ جتنی آیتیں ہیں، یا وہ جو ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یا سود کھانے والے کے بارے میں فرمایا سود کھانے والا قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا کہ جیسے جو ہے وہ جس کو شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا ہو تو وہ جھومتا پھرتا ہے، تو قیامت کے دن سود کھانے والا ایسا ہوگا۔ تو یہ آیتیں پھر کس کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو، جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب اس کے بعد فرمایا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر نہیں کرتے تم اس حکم پہ عمل تو پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آیت پہلے موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، تو یہ ساری وعیدیں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی بیان کی جا رہی۔ تو یہ بندہ تو مسلمانوں کا بدخواہ ہے کہ جو رحمت کی بات کر کے مسلمانوں کو عذاب الہی کی باتوں سے دور کرتا ہے، خوف خدا ان کے دلوں سے نکالتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رحمت کے اندر تو اتنی ترغیب نہیں لوگوں کو ملتی، بلکہ وہاں پر وہ عذاب کی وعیدوں سے جب بالکل فارغ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد سیدھا گناہوں میں پڑتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے بھی ایک قول یاد آیا، بڑا خوبصورت قول ہے، اس میں حکیم سعادت کے اندر فرمایا جس شہر کے اندر کوئی عالم رحمت ہی رحمت بیان کرے شیطان وہ شہر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان حکیم سعادت کے اندر ہے، فرمایا جس شہر کے اندر علماء صرف رحمت ہی رحمت بیان کریں شیطان وہ شہر چھوڑ جاتا ہے کہ میری جگہ یہی کافی ہے۔ یہ فرمان امام غزالی کا۔ تو یہ جو یہ حکیم الامت جو امام غزالی کو فرمایا گیا نا، وہ ایسے نہیں ہے، وہ امت کی حکمتیں، وہ ناصحین امت تھے، وہ امت کے خیر خواہ تھے، وہ حکیم الامت تھے، امت کے نبض شناس تھے کہ کیسی بات ان کو کی جائے کیسی نہ کی جائے۔ یہ کیمیہ سعادت احیاء العلوم کیا اول تا آخر سے رحمت کے بیان پہ ہے؟ کیمیہ سعادت احیاء العلوم امام غزالی نے کافروں کے لیے لکھی ہے، مسلمانوں کے لیے لکھی ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے لیے نا۔ تو پھر اس میں اتنے ڈر کی آیتیں کیوں ہیں؟ موت کا بیان ہے اس میں، خوف کا بیان ہے، خوف الہی کا بیان ہے اس میں، آخرت کا بیان ہے، قبر کا بیان ہے اس کے اندر۔ تو یہ سارے کے سارے بیانات پھر کیوں ہیں؟ تو جو حقیقی حکیم الامت، ناصح ملت اور حقیقی دین کا علم رکھنے والے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر خوشخبریاں اور ڈر کی باتیں دونوں لکھی ہیں۔ یہ جو تنہا رحمت کی باتیں کرنے والے ہیں یہ بدخواہ ہیں، یہ لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکال دیں گے، لوگ گناہوں میں پڑیں گے اور یہ سمجھ کے پڑیں گے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے بخشے ہی جانا ہے۔ تو اس لیے یہ طرز عمل جو یہ غلط۔ تو اگر علماء یہ دونوں بیان کرتے ہیں، رحمت اور ڈر کی باتیں دونوں بیان کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ان پہ ملامت نہیں کی جائے گی، یہ کہا جائے گا کہ یہ حقیقی اسلام کے شارع ہیں، یہ حقیقی اسلام کی تعلیمات دینے والے ہیں اور یہ حقیقتاً اسلام کو سمجھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔